حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک معجزہ، جلتے ہوئے گڑھے سے بچہ زندہ واپس آیا، اور یہودیوں کا غرور اور گمان اللہ پاک نے کیسے خاک میں ملایا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سنارن ایک روز حسب معمول اپنے محلے کے کنویں سے پانی بھر رہی تھی کہ ایک شور ہوا کہ اس کا لڑکا اس کی پڑوسی کمہار کے جلتے ہوئے آوے میں گر گیا ہے، یقین ہے کہ وہ جل کر مر گیا ہوگا۔ اس غم زدہ خبر کو سن کر سنارن سکتہ میں آ گئی، اور پھر وہ روتی پیٹتی گھر کی طرف بھاگی۔ وہاں کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ دیکھ کر سنارن عورت آب ضبط نہ لا کر اسی جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، اور خواب میں بی بی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، جو اس سے فرماتی ہیں کہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے، وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، تمہارا بیٹا بھی صحیح سلامت زندہ تمہارے پاس کھڑا ہے۔ اس سنارن کی اسی وقت بے ہوشی کے عالم سے باہر آئی، دیکھا اس کا بیٹا صحیح سلامت کھڑا ہے۔ اس عورت نے اس خبر کو ہوا کی طرح پھیلایا۔ یہودیوں کے تن من میں آگ سی لگ گئی۔ ایک یہودی کی بیٹی کی شادی تھی۔ یہودیوں نے مل کر صلاح مشورہ کر کے کہا، اس خبر نے تو مسلمانوں کے جذبات فخر کر دیا ہے، ہم ان کو نیچا دکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر جناب سیدہ کو بلا کر اس کے پھٹے پرانے کپڑوں کی تذلیل کریں گے، نعوذ باللہ۔ یہ سوچ کر سب یہودیوں نے باہم صلاح کی کہ اس موقع پر مسلمانوں کے رسول اللہ کی بیٹی کو بلا کر معاذ اللہ رسول خدا کی توہین و تذلیل کی جائے، اس لیے کہ جناب سیدہ وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئیں گی۔ چنانچہ اسی مشورے کے تحت وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہوا اور کہنے لگا، حق ہمسائیگی رکھتا ہوں، اس لیے خواہش مند ہوں کہ آپ کی دختر نیک اختر جناب سیدہ میری لڑکی کی شادی میں میرے غریب خانہ پر تشریف لائیں۔ اگر آپ ان کو شرکت کی اجازت فرمائیں گے تو میری بہت عزت افزائی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب سیدہ کے مالک مختار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ان سے اپنی خواہش بیان کر۔ یہودی یہ سن کر خدمت جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اس خواہش کو بیان کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ جناب سیدہ اس امر کی خود مالک ہیں۔ چنانچہ یہودی نے جناب معصومہ پر آواز دی کہ اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ غرض شرکت شادی تشریف لائیں اور میری عزت افزائی فرمائیں۔ وہاں سے جواب ملا کہ میں جناب علی علیہ السلام سے اجازت حاصل کر لوں تو تجھے جواب دوں گی۔ یہودی نے کہا کہ میں آپ کے بابا جان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شوہر جناب شیر خدا کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، ان دونوں نے آپ ہی کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ یہ سن کر کچھ فکر مند ہوئیں کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بیٹی کو متفکر دیکھا، افسردگی کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، بابا جان، ایک یہودی اپنی لڑکی کی شادی میں میری شرکت کی تمنا لے کر آیا ہے، اب آپ جو حکم دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ نے عرض کیا کہ بابا جان، اس شادی میں میری شرکت آپ کی شایان شان نہ ہوگی، وہاں سب مضحکہ اڑائیں گے، اس لیے کہ ان کی عورتیں لباس فخرہ اور بہترین زیورات پہنے ہوئے ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے کپڑے ہیں جن میں جا بجا خرمے کے پتوں کے پیوند یعنی کہ کھجور کے پتوں کے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پارا جگر، جو خدا کی مرضی، تم اسی حالت میں جاؤ۔ لہٰذا جناب سیدہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ خیال نہ کیا کہ ان کے کپڑے پیوندار ہیں، خدا یہ کب گوارا کرتا ہے کہ اس کے محبوب کی توہین ہو۔ چنانچہ جناب معصومہ
ابھی ڈیوڑھی تک بھی نہ پہنچی تھیں کہ بحکم الہی حوران جنت بما لباس فاخرہ و زیورات مرسا کے حاضر خدمت ہوئیں، اور جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کو خلعت اور زیورات سے آراستہ کیا، اور پھر جناب معصومہ کو محافہ جنتی میں سوار کر کے بطور کنیزان کم ترین کچھ حوریں دائیں، کچھ بائیں، کچھ آگے اور کچھ پیچھے محافہ کو اپنے جلوہ میں لیے ہوئے بصورت انسان یہودی کی ہمراہی میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ جس طرف سے جناب سیدہ کی سواری گزرتی تھی اس طرف کی فضا معطر ہو جاتی تھی۔ لوگ حیران ہو کر یہودی سے پوچھتے تھے کہ یہ کس کی سواری ہے اور کہاں جا رہی ہے، اور وہ فخریہ ہر ایک دریافت کرنے والے کو یہ جواب دیتا تھا کہ یہ مسلمانوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی سواری ہے جو میری بیٹی کی شادی کی شرکت میں میرے گھر تشریف لے جا رہی ہے۔ جب جناب سیدہ مکمل و وقار یہودی کے مکان میں پہنچی تو آپ کے نور سے اس کا سارا مکان منور ہو گیا، اور ایسی خوشبو دور دور تک فضا میں پھیلی کہ ایسی خوشبو کسی نے آج تک نہ سونگھی تھی۔ وہاں پر جتنی یہودی عورتیں تھیں جناب سیدہ کی شان و شوکت دیکھ کر مارے حسد کے بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب عورتیں تو ہوش میں آ گئیں مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ عورتوں نے دلہن کو دیکھا تو حیرت میں آ گئیں، اس لیے کہ وہ مری ہوئی پائی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت تشویش ہوئی۔ آپ نے ہر ایک کو تسلی و دلاسا دے کر فرمایا کہ خدا سے ارداس کرو، اور ارداس کرو، اس کا قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے نزدیک مردے کو زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تمام زنان یہود نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے تو آج تک کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو دلہن مر کے زندہ ہو جائے گی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لوٹے میں پانی طلب کر کے وضو کیا اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، صدی کا نام پڑھ کر بارگاہ رب العزت کی دست ادب ہو کر دعا ہوئی، میرے معبود تجھے واسطہ ہے تیری عظمت اور تیرے رسول کا، تو نے بطول کا تجھے واسطہ رسول کا، تیری کنیز تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ لوگ کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، اس کو دوبارہ خلعت حیات عطا فرما اور عطا فرما۔ یا جناب سیدہ کی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اور آپ کے والد ماجد اس دنیا کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ آپ مجھے اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ جناب سیدہ کا اعجاز دیکھ کر دلہن کے ساتھی اور دیگر 5 سوزن و مرد یہود مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کو سبھی نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا، اور ایک زن یہود کو جواب مسلمان ہو چکی تھی آپ کی کنیزی میں دیا، جس کا نام حبیبہ تھا۔ جب آپ شاداں و فرحاں اپنے دولت خانہ پر واپس تشریف لائیں اور اپنے بزرگوار بابا حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کو بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور آپ کے احکامات پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمائے۔ ہم سب مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔